السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے لے کر کے آیت نمبر 61، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے لے کر کے 61 تک جو صفحہ ہے، جو آیتیں ہیں، اس کی مشق لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین، آپ سے قرآن کریم کی مشق کے تعلق سے بہت دنوں ملاقات ہو رہی ہے، شارٹ کے ذریعے آپ سے ملاقات ہو رہی تھی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ قرآن کریم کی مشق کے ساتھ ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، نیا دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی ملک سے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ سے ادب درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے قرآن کریم کی مشق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 سے لے کر کے آیت نمبر 61 تک ہم آپ کو مشق کرائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی مشق کریں۔ جو بڑے حضرات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ قرآن کریم کی مشق سے جو ہے اپنے قرآن کریم کو درست کر رہے ہیں، ان کا اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا قرآن کریم درست ہو جائے۔ چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا۔ یہ جو قریۃ ہے، چونکہ آیت بڑی ہے تو یہاں پر وقف کرنے کی حالت میں کیا پڑھیں گے؟ قریہ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یہاں سے جب آگے پڑھیں گے هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ واو کے اوپر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، حطة نغفر لكم خطاياكم۔ یہاں پر کیا ہے؟ تا کی علامت ہے تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ حاکون نکالنے کی کوشش کریں گے، وسنزيد المحسنين۔ اگلی آیت، فبدل الذين ظلموا، یہاں پر کیا ہے؟ زا نہیں ہے، ذال نہیں ہے، ضاد نہیں، بلکہ کیا ہے؟ وا، تو وا کی جو آواز ہے وہ بالکل نرم آواز ہے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا۔ یہاں پر زا ہے، زا میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ فأنزلنا، زا اوپر سے لائیں گے، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء
بما كانوا يفسقون. اب اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اب تیسری آیت. وَإِذِ اسْتَسْقَى، قاف کو جو ہے اس کے مقام سے ادا کریں گے، قاف کو قاف کے مخرج کے ساتھ ادا کریں گے. وَإِذِ اسْتَسْقَى وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. ہمارے بران میں چارٹ لگ رہا ہے، اس چارٹ کو آپ دیکھ لیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. حجر یاد رہے، جس حرف پر وقف کریں گے تو اس حرف کی جو حرکت ہے وہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ سکون میں، یعنی جزم میں تبدیل ہو جائے گی. مثال کے طور پر یہاں پر کیا ہے؟ حجر، حجر، را کے اوپر زبر ہے، تو جب یہاں پر سانس توڑیں گے تو سانس توڑنے کی حالت میں یہاں پر را کے اوپر کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا. یہاں را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، لیکن وقف کرنے کی حالت میں حجر. اور اگر ملا کے پڑھیں گے حجر فانفجرت، یہ طریقہ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. بہتر یہ ہے، چونکہ آپ لوگ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، اس کی مشق کر رہے ہیں، تو ابھی آپ فی الحال یہاں پر کیا ہے؟ وقف کرنے کو ضروری سمجھیں، وقف کریں. اگر اللہ نے آپ کو لمبے سانس کی توفیق سے مالا مال کیا ہے تو آپ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں. بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر تھا، وقف کرنے کی حالت میں کیا آ گیا؟ سکون آ گیا، جزم آ گیا. اگر ملا کے پڑھیں گے فانفجرت بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا، یہاں پہ کیا ہے؟ ثا، الف با تا ثا. یہ جو زبان کی نوک ہے نا، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے بیچ میں باہر نکالیں گے. منه اثنتا عشرت، شین کے اوپر جزم ہے. منه اثنتا عشرت عینا، عشرت عینا، یہاں پہ کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے. عینن، کیا ہے؟ عینن. لیکن جب وقف کریں گے تو ایک زبر الگ ہو جائے گا، عینا. قد علم كل اناس مشربهم. قد علم، قد یہاں پر کیا ہے؟ دال کے اوپر جزم ہے. حروف قلقلہ میں سے دال آیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے حروف قلقلہ میں سے دال ہے، تو یہاں پر دال کی آواز پڑھتے وقت کیا ہوگی؟ لوٹے گی پیچھے کو. قد علم كل اناس مشربهم. اب چونکہ یہاں پر میم کے اوپر جزم ہے اور وقف بھی ہو رہا ہے، تو یہاں پر نہ زبر کا مسئلہ ہے، نہ زیر کا مسئلہ ہے، نہ پیش کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ جزم کو جزم ہی پڑھیں گے. کل اناس مشربهم. آگے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اگلی آیت. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ، یہاں پر کیا ہے؟ سین کا استعمال نہیں ہے بلکہ صاد ہے. ہمارے کچھ حضرات جو ہے وہ سین کی جگہ صاد پڑھتے ہیں، صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں، طا کی جگہ تا پڑھتے ہیں. تو حروف میں فرق کرنا جب آپ کو آ جائے گا، اور یعنی حروف کو اسی کے مخرج کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم درست ہو جائے گا.
تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ واو الف زبر واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما. یہاں پر 3 میم ہے. ایک میم کے اوپر نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اور اگلی والی میم کے اوپر جو ہے جو الف کے ساتھ ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. میم اور نون پر تشدید، اگر کسی بھی حرف کے اوپر اگر تشدید ہو تو اس میں ایک قسم کی سختی پیدا ہوتی ہے. مما ایک قاعدہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. نون اور میم کے اوپر اگر تشدید ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو. ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. آگے یخرج لنا مما تنبت الارض. یہاں پر کیا ہے؟ چھوٹی سی میم ہے. یہاں پر میم کو نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها پر ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے. وبصلها پر کیا کریں گے؟ وقف کریں گے. دوبارہ دیکھتے ہیں. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. آگے قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. خیر کے جو راہ ہے اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. لیکن یہاں پر جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ راہ کے اوپر سکون یعنی کہ جزم آ جائے گا. وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. آگے اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. یہاں پر کیا ہے؟ طا کی علامت ہے، اور یہاں پر میم کے اوپر پہلے سے جزم موجود ہے، کیا نام سکون ہے، تو یہاں پر اسی حالت میں ہی وقف کریں گے. ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی حرکت ہے. وباءوا بغضب من الله. آگے ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. یا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. یہاں یا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ ہماری آیت نمبر 58 سے لے کر کے آیت نمبر 61 تک ہماری مشق ہو گئی. اب اس کو طرز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيम। चलिए सामीन, आज की जो हमारी मश्क थी वो मुकम्मल हो गई। अगले सबक में आयत नंबर 62 से लेकर के आयत नंबर 69 तक जो एक सफ़हे की मश्क है, बाकायदा तजवीद की रियायत के साथ आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप हमारे इस सबक को दोहराएं, इसमें मश्क करने की कोशिश करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है अब लगातार जारी और सारी रहेगा। आप दुआ करते रहें और हमारा जो है इस चैनल के ज़रिए से प्रमोट भी करें। आप इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें जो कुरान करीम को पढ़ने की तड़प रखते हैं, उनके अंदर प्यार, उनके अंदर मोहब्बत है, कुरान करीम से इश्क है। कौन इंसान ऐसा है जिसको कुरान करीम से इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं घर बैठे हमारा कुरान करीम दुरुस्त हो जाए, हमें कोई मश्क करा दे, हमें कोई कुरान करीम को सिखा दे। हम चल के नहीं जा सकते, हमारे इतने अंदर ताकत नहीं है, तो आप इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से अपना कुरान करीम दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए सामीन, अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।